مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ ایک مومن وہ ہے جو قوی ہے، تندرست ہے، اور ایک وہ ہے جو ضعیف اور کمزور ہے۔ لیکن قوی اور ضعیف جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ ایمان کے اعتبار سے۔ بعض لوگ ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں اور بعض ایمان کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ تندرست آدمی جس طریقے سے اپنی تندرستی کو باقی رکھنے کے لیے بد پرہیزی سے بچتا ہے، اس لیے کہ صحت بڑی مشکل سے بنتی ہے۔ اب صحت کو جو چیزیں خراب کرنے والی ہیں، جن سے صحت میں گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے، آدمی اس سے احتیاط کرتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ صحت گر جائے تو پھر دوبارہ صحت سنبھلنے میں ذرا ٹائم لگ جاتا ہے۔ خاص طور سے جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ان کی صحت اگر ایک مرتبہ گر جائے تو مہینوں لگ جاتا ہے ان کو سنبھلنے میں اپنے۔ تو ہوشیار آدمی بد پرہیزی سے بچتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمانی اعتبار سے اللہ پاک نے جن کو تندرست، توانا، طاقتور بنایا ہے، ان کو اپنی ایمانی صحت کو باقی رکھنے کی فکر کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی بد پرہیزی نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ایمانی اعتبار سے ضعف پیدا ہو جائے، کمزوری آ جائے، کیونکہ ایمانی جو کمزوری ہے یہ پھر اعمال میں کوتاہی اس سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آدمی جب دین کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو پھر فرائض اور واجبات اور سنت موقتہ اس کا بھی اہتمام نہیں کر پاتا ہے وہ۔ نوافل و مستحبات تو بعد کی بات ہو گئی۔ تو جسمانی اعتبار سے صحت کے لیے جو چیزیں مضر ہیں ہم سب لوگ اس سے بچتے ہی ہیں۔ اسی طرح ایمان کو جو چیزیں کمزور کر دیتی ہیں، جو چیزیں ضعیف کر دیتی ہیں، دینی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، ان چیزوں سے بچنا اور اہتمام کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داریوں میں ہے۔ ان میں ایک سب سے اہم چیز جو ہے اکثر لوگوں کو جس سے نقصان پہنچ جاتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے نفس پر اعتماد کر لیتا ہے کہ ہمارا اپنا جو نفس ہے وہ سنبھل گیا، اب ٹھیک ہو گیا، اب گڑبڑ نہیں کرے گا، بس جہاں اس سے اطمینان ہوا بس سمجھے کہ اب گیا کام سے۔ اس لیے کہ نفس کی مثال جب آدمی مجاہدات، ریاضتیں، محنت دینی اعتبار سے کرنا شروع کر دیتا ہے تو جیسے سخت سردی ہو رہی ہو تو سانپ سردی کی وجہ سے ٹھٹر جاتا ہے، اور جو بڑے بڑے سانپ اژدھاب اگر ٹھٹر جاتا ہے سردی کا اثر ہوتا ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ سانپ جو ہے کمزور پڑ گیا اور ضعیف ہو گیا، لا اس کو ہاتھ لگا دیں، تو عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب دھوپ ہوگی اور سورج کی شعاعیں پڑیں گی اس میں گرمی دھیرے دھیرے پیدا ہوگی۔ اب اگر اس کو ہاتھ میں لے رکھا ہے ٹھٹرنے کی وجہ سے ہم نے، تو جہاں معلوم ہوا کہ گرمی آئی اس نے دس دے گا فوراً وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے جو ہے سردیوں میں ہم کو اٹھایا تھا، یہ سب کچھ نہیں کرے گا وہ۔ یہی حال نفس کا ہے کہ نفس کو مجاہدات اور ریاضتوں کے ذریعے سے دب جاتا ہے اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل جو ہے اب بے جان ہو گیا ہے، لیکن جہاں آدمی ادھر سے غافل ہوا ادھر اس نے پھر دھسنا شروع کر دیا اس کو۔ اس لیے سب سے بڑا دشمن نفس ہے
نفس پر نظر رہے کہ کون سا وقت کیسا موقع کب ڈس رہا ہے، تاکہ اس سے شر سے بچے آدمی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے ایک بات بیان کی فرمائی ہے نفس کے بارے میں کہ گر بگریت ور بنالت زار و زار، یعنی نفس بہت روئے، زار و زار نالا کرے تو فرمائے این خواہد شد مسلمان ہوشدار، یاد رکھو نفس کبھی مسلمان نہیں ہوگا، یہ دشمن ہی رہے گا۔ یہ یعنی ہم یہ چاہیں کہ نفس شریعت کی اتباع کرنے لگے، نہیں، اس کو جب تک لگام کسیں گے نہیں اور اس کے اوپر جو ہے جب تک نظر نہیں رکھیں گے، بس جہاں غافل ہوا فوراً ڈسے گا فوراً آ کر کے۔ اس لیے سب سے بڑا دشمن جو ہے انسان کا نفس ہے۔ اپنے ایمان پر، اپنے تقوی پر، اپنی دینداری پر انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس پر بھروسہ کر کے غفلت برتی اس نے تو فوراً نقصان پہنچ جائے گا اس کو۔ اس لیے جیسے جسمانی صحت کو باقی رکھنے کے لیے جان بوجھ کر آدمی کوئی ایسی غذا یا کوئی ایسی بد پرہیزی نہیں کرتا ہے جس سے اس کی صحت متاثر ہو جائے، ایسی دینداروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ دینی اعتبار سے جو مضبوطی، جو پختگی، جو صحت ملی ہوئی ہے اس میں ضعف و کمزوری نہ پیدا ہونے پائے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ نفس پر نظر رکھے اور اس کے کہنے پر عمل نہ کرے، بس یہ ہے سب سے بڑی عقل مندی کی بات۔ لیکن نفس کا مقابلہ کرنا بذات خود یہ انسان کے لیے ممکن نہیں۔ نفس سے مقابلہ اور نفس کے قید اور مکر اور اس کی تدبیروں سے بچنے کا سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ کسی کو اپنا بڑا بنا لے۔ جیسے مریض ہے وہ خود یہ چاہے کہ میں علاج کر لوں، نہیں کر پائے گا وہ، چاہے خود کتنا بڑا ڈاکٹر ہو۔ ڈاکٹر بھی جب بیمار ہوتا ہے تو بھی ڈاکٹر سے مشورہ لیتا ہے، وہ اس سے پوچھو بھائی تم کاہے کو مشورہ لے رہے ہو، تو یہی کہے گا کہ ڈاکٹر ضرور ہمیں، لیکن اپنے علاج میں اپنا فن کام نہیں کرتا ہے جب تک کہ ہم کسی سے صلاح نہ لے لیں۔ اسی طریقے سے نفس کے سلسلے میں آدمی چاہے کہ میں خود ہی اس کے مکر سے، فریب سے، اس کی تدبیروں سے ہم بچ جائیں، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کسی کو بڑا بنا لے، اور بڑا بنانے کے بعد میں بس جیسے مریض اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے کہ وہ جو بتائے وہ کرے گا، فرمائے اسی طریقے سے جو بڑا بتائے اس پر عمل کرے، اس کی وجہ سے انشاءاللہ پھر نفس کے مکر سے انسان بچے گا۔ اس لیے فارسی کا مقولہ ہے نفس نہ توا شد الا ذل پیر، کہ نفس کو بغیر پیر کے سائے کے مارنا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اس بنا پر کسی کو بڑا بنائے اور اس بڑے کے مشورے پر عمل کرے، جو بتا دے انشاءاللہ اس کی برکت سے پھر اس کے شر سے بچتا رہے گا۔ تو اس وقت جو بات میں نے عرض کی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے دینی اعتبار سے جیسا بھی ہم کو بنایا اور جس درجے کی بھی دینداری ہمارے اندر موجود ہے، اس دینداری کو باقی رکھنے کے لیے بد پرہیزی یعنی گناہ سے بچنا، اور گناہ پر آمادہ کرنے والی سب سے زیادہ نفس ہے، لہذا اس پر نظر رہے۔ کبھی کبھی نفس بھی بہت ہوشیار ہے، کبھی کبھی ایسے کام کا حکم دے دیتا ہے کہ بظاہر وہ کام ہے اچھا، اور لیکن اس کے پیچھے اس کا ذہن اور دماغ کام کرتا رہتا ہے، اگر یہ کر لے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس میں ہوتا یہ ہے، کوئی مثال کے طور پر کوئی اچھے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا تو اب نفس سے کہتا ہے ہاں کام تو بہت اچھا ہے، بس اس نے کہا اچھا پھر کر لینا، ابھی کیا ضروری، بس اس نے جب کہا ابھی کیا ضروری پھر کر لینا، طبیعت کی بات اچھی بھی لگی، اس نے کہا اچھا چلو اب پھر کرنے کا تو موقع ہی نہیں آیا، چلا گیا، ختم ہو گیا قصہ۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ نفس دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ فلاں کام کر لیا جائے، نفس نے کہا کہ ہاں ٹھیک تو ہے لیکن تم بڑے آدمی ہو اور تم جو ہے تمہارے لیے تو کوئی بڑا کام کرو، چھوٹا کام ہے یہ دوسروں کے لیے چھوڑ دو۔ اس نے کہا اس کے سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، چلو رہنے دو اس کو، اب معلوم ہے چھوڑ دیا۔ یہ سب نفس کے قید ہوتے ہیں کہ جو ایسا مشورہ خیر خواہانہ مظاہر دے دیتا ہے کہ آدمی اس میں لگا اور دین سے دھیرے دھیرے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ جب کسی نیک کام کرنے کا خیال پیدا ہو جائے تو پھر اس کو معمولی، آسان، سہل سمجھ کر کے چھوڑو نہیں، اس کو کر لو بس، اس لیے کہ کسی نیک کام کرنے کا جذبہ جو دل میں آ رہا ہے، یہ جذبہ اپنے آپ نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈالا گیا ہے، گویا مہمان آیا ہے۔ جیسے ہم اپنے مہمان کا اکرام کریں گے تو معاملہ آگے چلے گا، اور اگر مہمان کی بے وقتی کر دی تو پھر مہمانوں کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک کام کا خیال دل میں ڈالا گیا، اب ہم نے اس کی بے اکرامی کر دی، ارے معمولی کام ہے، یہ چھوٹا سا کام ہے، ہمیں تو کوئی اور کام کرنا چاہیے، یا ہم پھر کر لیں گے، یہ نفس بہلا رہا اندر سے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کی بے اکرامی ہو گئی، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو اب اللہ کا جو فضل متوجہ تھا وہ ہٹ گیا، اور فضل الہی گیا، نیک کام کی توفیق ختم ہو گئی اس کے لیے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو دینداری کی بقا اور دینداری کی حفاظت کے لیے بنیادی چیز یہ ہے نفس پر نظر رہے کہ وہ اس کے کہنے پر عمل نہ ہو۔ اگر کوئی مشورہ دیندارانہ اور اچھا دے بھی رہا ہو تو کسی بڑے سے پوچھ لے، جس کو مشورہ، جس کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہا، وہ کہے تو کر لے اور نہ کہے تو رک جائے اس پر۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔